زراعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی تکلیف میں ہیں، تو صوبہ سندھ نے یہ سوچا ہے کہ ہم جس طریقے سے ان کو مدد کر سکے ہمیں ان کو مدد کرنا چاہیے۔ سیلاب کے دوران 5 ملین ایکرز کا سٹینڈنگ کراپ جو پاکستان کا تھا، وہ ایک سیلاب کی وجہ سے، یہ جو تاریخی مانسونز کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے، اور ہمارا ذرائع معیشت کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا۔ پاکستان کی پورا معیشت کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا، جس کا اثرات ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں اس قدرتی آفت کی وجہ سے ذرائع معیشت کو نقصان ہوا، وہاں پچھلے 10 سال سے ہمارا جو ذرائع معیشت ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ایک قسم کا ستولہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ ہمارا ذرائع معیشت میں جس طریقے سے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ہمارا ذرائع معیشت میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا، ہمارا کسان کو، ہمارا ہاری کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ ہم اپنا ذرائع معیشت میں ترقی دیکھ سکے۔ ہر پاکستانی کہتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اگر ہم اپنا زراعت میں انویسٹ ہی نہیں کریں گے، اگر پاکستان کی حکومت زراعت کا شعبہ پہ دلچسپی ہی نہیں رکھیں گے، تو پاکستان پھر کیسا ایک زرعی ملک رہے گا؟ اور جو پاکستان کا جو ہمارا ذرائع معیشت ہے، یہ نہ صرف پاکستان کی پورا ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر اگر ہمیں سپورٹ کیا جائے، اس شعبے کو سپورٹ کیا جائے، خاص طور پہ جو ہمارا چھوٹا کسان ہے، چھوٹا کاشتکار ہے، اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو ہم نہ صرف پاکستان کے جو ضروریات ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، مگر اس شعبے کے تحت ہم پورے دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کی تاریخ ہے کہ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھے وہ بہت ہی کم تھے، اور ایک اپنے آپ کو ذرائع ملک کہلانے کے باوجود صدر زرداری کا صدر بننے سے پہلے، چاہے وہ گندم تھا، چاہے وہ چینی تھا، چاہے وہ چاول تھا، پاکستان باہر سے امپورٹ کرواتا تھا۔ اور یہ بڑا ظلم کی بات ہے کہ ہم یوکرین کی فارمرز کو ڈالرز میں پیسے دے رہے تھے تاکہ ہم ان کا فصل، ان کا مال امپورٹ کر سکے، نہ کہ ہم اپنے فارمرز کو روپیہ میں اتنا ہی سپورٹ کر کے اپنا پورا معیشت کو سپورٹ دیا جا سکتا تھا۔ اور صدر زرداری نے پھر 1 سال کی اندر ہی اندر صحیح سپورٹ پرائس دے کے، ذرائع معیشت میں انویسٹ کر کے، چھوٹا کسان کو سپورٹ کر کے، نہ صرف ہمارا جو نچلے طبقہ ہے ان کا کمائی کا ان کا ایک اپنا وہ چولہا جلانے کے لیے اور اپنے آپ کو چلانے کے لیے وہ سپورٹ دیا گیا، مگر پاکستان 1 سال کے اندر صرف اس لیے کہ آپ نے صحیح سپورٹ پرائس دیا، صحیح طریقے میں اپنا زرعی شعبے میں انویسٹ کیا، صحیح ٹائم پہ انویسٹ کیا، آپ نے 1 سال کے اندر ہی اندر وہی ڈالرز جو آپ یوکرین کے فارمر کو دے رہے تھے، وہی ریٹ آپ نے اپنا کسان کو دے دیا۔ اور انہوں نے پھر دکھا دیا کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے پورا ضروریات بھی پورا کر کے 1 سال کے اندر چاول بھی، چینی بھی اور ویٹ بھی، گندم بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے صدر زرداری کی حکومت کا، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی، تب سے یہ پالیسی برقرار نہیں رکھا گیا، اور پاکستان کے جو زراعت ہے، جو زرعی شعبہ ہے، جو کسان ہے، جو ہاری ہے، ان کا جو معاشی حالات ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس قدرتی آفت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پالیسی رہا ہے کہ ہم نے اپنا اس مشکل سے مشکل گھڑی میں اپنا کسانوں کے ساتھ، ہاریوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے
کہ سندھ حکومت، صوبہ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے گندم کی ریٹ جو ہے وہ 4,000 روپیہ سیٹ کر کے پورا ایک پازیٹیو میسیج بھیجا تھا پورا پاکستان کے، پورا سندھ کے ہاریوں کے لیے، کسانوں کے لیے، اور پھر باقی حکومت پہ بھی ایک قسم کا پریشر بنا اور ان کو بھی پھر صحیح ریٹ جو ہے، اچھا ریٹ جو ہے اپنا کسان کو دینا پڑا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنا جو نچلا ترین جو چھوٹا کسان ہے، جو چھوٹا ہاری ہے، ان کو سپورٹ دیا جا رہے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارا بھی فصل بھی اچھا ہو رہے ہیں، اور وہ نہ صرف پاکستان کی ضروریات مگر انشاءاللہ تعالی اگر اسی طریقے سے ہمارا دھیان رہے تو آگے جا کے وہ دنیا کی بھی ضروریات میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ افسوس کے ساتھ جو اب ایک دنیا بھر میں بھی معاشی بحران ہے اور پاکستان کا اپنا ایک اسپیشل بھی معاشی بحران ہے، اس وجہ ان کانفلکٹس کی وجہ سے، ان ایشوز کی وجہ سے، چاہے وہ یوکرین کا کانفلکٹ ہو، سیلاب کا اثرات ہو، ایک معاشی بحران پیدا ہوا ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور جو ان پٹ کاسٹ ہے ہمارا کسانوں کے لیے، ہمارا ہاری کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں سندھ حکومت نے یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے جس سے ہم چھوٹے جو کسان ہیں، چھوٹے جو فارمرز ہیں، چھوٹے سے چھوٹے جو زمیندار ہیں، ان کو مالی طور پہ ہم سپورٹ کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے، تاکہ ہم ان کو ایک کیش ٹرانسفر دے کے جو ان کے ان پٹ کاسٹ ہے اس میں تھوڑا سا ہم ان کو مدد بھی کر سکتے ہیں، جو ان کا خاص طور پہ جو ان کا سیڈ کا کاسٹ تھا اس کے لیے ہم کمپنسیٹ کرنا جا رہے ہیں۔ جہاں میں بہت خوش ہوں کہ یہ پروگرام صوبائی حکومت کی طرف سے آج شروع ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پورا تعاون ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پروگرام آج شروع کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو مالی مدد دینا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سندھ حکومت نے 8.39 بلین روپیز کسانوں کو مدد کے لیے اپنے بجٹ سے آگے رکھا ہے، جہاں وفاقی حکومت نے 4.7 بلین کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ہاری ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک صحیح پیغام جائے گا اگر وفاقی حکومت اپنا پرائیورٹی کو سیلاب متاثرین کو رکھا جائے، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھے، پختونخوا سے تعلق رکھے یا بلوچستان سے تعلق رکھے، وفاقی حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کو پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ اور اگر وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے، اور یہ بات نیشنل اسمبلی میں اور کابینہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سیلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا، اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو، وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا شکایت ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا۔ اس وقت میں جانتا ہوں